بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر دو راستوں کا ذکر ہے، دو راستے ہیں، ایک نیک لوگوں کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، ان کے اوپر جو چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور دوسرا گمراہوں کا راستہ ہے، بے دینوں کا راستہ ہے، اس کے اوپر جو چلے گا وہ جہنم کے اندر لازمی جائے گا۔ یہ دو راستے آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اللہ کا راستہ، اللہ کی پکاریں، اللہ کی نظر و نیاز، اللہ کے واسطے وسیلے، اللہ سے مدد مانگنا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور دوسری طرف مزاروں سے مانگنا، قبروں سے مانگنا، آستانوں سے مانگنا، پیروں سے مانگنا، پیغمبروں سے مانگنا، نبیوں سے مانگنا، جنوں کو پکارنا، یہ سارے کے سارے گمراہی کے راستے ہیں۔ مشرکین مکہ نبیوں کو پکارتے تھے، یا ابراہیم اغیثنی، یا لات بابا، یا منات بابا، اور یا عزا کی پکاریں لگاتے تھے۔ ان کو قرآن نے کافر اور مشرک کہا ہے۔ تو اللہ کے بندو، جب انبیاء کو پکارنا، جب ابراہیم علیہ السلام کو پکارنا شرک ہے، تو علی رضی اللہ عنہ کو پکارنا شرک کیسے نہیں ہے؟ باقی رہے یہ صوفی حضرات، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، عبد القادر جیلانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، یہ تو تصوف کے رنگ کے اندر تھے، ان کی تو مسلمانی ثابت نہیں ہے۔ یہ تو توحید کے، وہ جو قرآنی توحید ہے اس کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کی اپنی توحید تھی، وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول کے عقیدے تھے ان کے۔ تو ان کو پکارنا تو اللہ کے اور غضب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ اب چاہے تو اللہ کا راستہ اختیار کر لو، اور چاہے تو قبروں والا اور پیروں فقیروں والا اور ملنگوں والا راستہ، اور پنڈاروں والا، اور عرس اور میلوں والا راستہ، 11ویں والا، 12ویں والا، اور 10 محرم کے شربت پیو باداموں والے، تو اس کے بعد آسانی کے ساتھ دندناتے ہوئے اپنے پیروں فقیروں اور اپنے لیڈروں سماعت پیروں اور ان مولویوں سمیت جہنم کی آگ کے اندر اتر جاؤ گے۔